بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دین اسلام کے دیگر چیزوں کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ اور آداب سکھلائے ہے اور بتائے ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یقیناً اگر انسان عبادت کرے اور عبادت کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو یہ انسان کے لیے بد نصیبی کی بات ہوا کرتی ہے۔ دعا زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگا جائے، اس لیے کہ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ اول آخر اگلے پچھلے زندہ مردہ مرد عورت جن انس سارے کے سارے چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنے شان کے بقدر انہیں ان کی دعاؤں کو قبول کر کے دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے کمی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، مجھ سے ہی دعا مانگا کیا کرو۔ اور دنیا کا یہ دستور و قانون ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مانگتا ہے، کوئی کس سے مانگے تو ایک مرتبہ دوسرے مرتبہ دینے کے بعد جو ہے نا بالآخر وہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس سے جتنا بھی مانگا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا زیادہ اور خوب زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کرے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد انسان عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے انسان اپنے لیے، والدین کے لیے، زندہ اور مردوں کے سب کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرے۔ تو یقیناً جب ایسی دعا ہوگی، جب حلال چیزوں کا ہم جو ہے نا وہ اہتمام کریں گے، حرام سے اجتناب کریں گے، تو یقیناً ہماری دعاؤں میں تاثیر بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ الہی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔